دیا ہے کہ جس مال کا زکوٰۃ نکل جاتا ہے اللہ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی، ان کے بیٹی کے دونوں ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں آگ میں جہنم کی آگ کا 2 کنگن آپ کو پہنائیں، کیا اس کو پسند کرتی ہو؟ تو انہوں نے دونوں کنگن نکال کر کے آپ کو صدقہ کر دیا اور اس کو غریب میں کہا تقسیم کر دینے کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی، ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک چھلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ ہاتھ میں تمہارا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے بنوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی چھلا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی پناہ، کتنی بڑی وعید آپ نے فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سونا کی زیورات پہنتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی۔ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے یوم یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن اسی سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی پیشانی کو داغا جائے گا اور ان کے کمر کو داغا جائے گا اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی تمہارا سونا چاندی ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں جو زیورات پہنتی ہوں کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم زکوٰۃ نکالتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جس زیورات کا زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے وہ زیورات اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ یہ 3 حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور قرآن شریف کے اندر واضح ارشاد ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ جو لوگ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور بار بار اس کو گنتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے پاس یہ مال رہے گا اور اسے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، بلکہ اس مال کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والی، جلا دینے والی ہے۔ تو ایسے آگ میں زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ڈالیں گے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہمارے پاس سونا ہو، چاندی ہو یا اس کے زیورات بنے ہوئے ہو، استعمال کر رہے ہوں یا استعمال نہیں کر رہے ہو، گھر میں رکھے ہوئے ہوں، مال نقدی ہو، تجارت کا مال ہو، اگر یہ صاحب نصاب کے بقدر ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کے حساب سے تقریباً 41,000 روپیہ ہو رہا ہے اس کا۔ اگر 41,000 روپیہ ہے
یا اس کے بقدر سونا ہے یا چاندی ہے، یا سونا چاندی دونوں ملا کر اور نقد روپیہ ملا کر کے 41,000 کے برابر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ 40,000 روپیہ پر 1,000 روپیہ نکالنا ہے، یعنی 2.5%۔ 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ اس کو زکوٰۃ میں نکال دینا۔ جب مال کا زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سونا ہو، چاندی ہو، یا اس کے زیورات ہو، یا نقد روپیہ ہو، یا مال تجارت ہو، یہ اگر نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا، اور اسی مال کو تپا کر جلا کر اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتے اس کے اوپر اندھے بہرے سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا، اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ زیورات کا زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالا جائے گا تو وہ زیور نہیں کہلائے گا بلکہ کنز کہلائے گا، اور کنز جہنم میں اس کو بھی لے جائے گا اور مال کو بھی لے کے جائے گا۔ امید ہے